بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں بھی پڑھا ہے کہ جو شخص یہ آیت قطب، ایک آیت ہے جس کو آیت قطب بھی کہا جاتا ہے، وہ اتنا زبردست مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس آیت کے پڑھنے سے ہی اگر آپ اس کی عادت بنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد رد نہیں کرے گا بلکہ پوری کرے گا۔ جو اس کا بندہ چاہے گا جائز مراد، ٹھیک ہے نا، اس کی ہر جائز مراد اس کو پوری ہوتی اس کی زندگی میں نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے لکھا بھی ہے کہ زندگی میں اس عمل کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اس آیت کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے اپنا لینا ہے اپنی زندگی میں، تو اس کے اثرات آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں اثرات اس کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بھی حاجتیں، کوئی بھی مراد ہو، کوئی بھی مشکل ہو، ہر ایک چیز کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں عمل کی طرف، انشاءاللہ بڑا زبردست فائدہ ہونے والا ہے۔ اس عمل کو پورا اینڈ تک آپ لوگ لازمی دیکھیے گا تاکہ ہر چیز آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی اور اضافی کمالات ہیں جو میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تاکہ وہ بھی آپ دیکھ لیں، اگر وہ مسئلہ آپ کا ہو تو وہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو آپ نے کرنا کیا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مسجد میں مرد حضرات جا رہے ہیں یا خواتین جو مصلی پہ ہیں گھر پہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے، قبلہ رخ آپ نے بیٹھنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے اور سورہ آل عمران، ٹھیک ہے۔ یہ آیت قطب جو ہے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جو کہ ہے آیت نمبر 154، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، یہ میں اس کی تلاوت بھی کر کے سنا دیتا ہوں آپ کو، تو یہ نوٹ کر لیں آپ لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ تھی آیت مبارکہ، آیت قطب جسے کہتے ہیں، آپ نے سن لی ہوگی۔ تو یہ آپ نے پڑھنی ہے 40 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں لکھ دیتا ہوں، 40 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ چونکہ 40 بار پڑھنی ہے، دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں،
اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو یاد کر لیں اچھی طرح سے، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نے آخری صورتیں جیسے لوگوں نے یاد کی ہوتی ہیں نماز کے لیے، اسی طرح اگر آپ یہ کچھ دن لگیں گے آپ کو تو، لیکن یاد کر لیں، آپ کو بالکل پانی کی طرح یاد اگر آپ کر لیں، پھر آپ کے زبان پہ یہ آیت جو ہے نا جلدی جلدی آپ کے زبان پہ روانہ شروع ہو جائے گی، آپ جلدی جلدی اس کو پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ 40 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے، درود شریف نماز والا درود شریف، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے صرف صبح فجر کی نماز بس پڑھنا ہے، اس کے بعد کسی اور نماز میں آپ نے نہیں کرنا۔ اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی صبح کی فجر میں نہیں پڑھ سکے تو کسی اور نماز میں کریں، نہیں، جو وقت جس کے لیے جس وظیفے کے لیے متعین ہوتا ہے اگر اس کو اسی میں کیا جائے تو اس کے اثرات جلدی آپ لوگوں کو دیکھنے میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ لوگ ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ فجر میں سستی کرتے ہیں، پھر یہ وہ راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی کسی اور نماز میں کر لیں، تو ایسا نہ کریں، بلکہ فجر کی نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں، بلکہ اس وظیفے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے فجر کی نماز پڑھنے کی بھی عادت بنا لیں گے، اور آپ کی فجر کی نماز بھی جو ہے نا پابندی سے ہونے لگے گی۔ تو 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل آپ نے ہمیشہ جاری رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو مراد آپ جو چاہیں گے کہ میری پوری ہو جائے وہ آپ اس کے بعد دعا کریں گڑ گڑا کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد دعا کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ لکھا ہے تو سوچا ابھی آپ کو بتا دوں کہ 41 مرتبہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ آیت کریمہ آپ سب کو معلوم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے دعا اس طریقے سے مانگنی ہے۔ یہ دعا یہ زبردست طریقہ ہے دعا کی جلدی قبولیت کا، بڑا زبردست مجرب عمل ہے دعا مانگنے کا۔ یہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، ضروری نہیں کہ آپ اس وظیفے کے ساتھ پڑھیں، بلکہ سنت نوافل عام حالت میں بھی آپ اس کو اب دیگر فرض نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی جو بھی مراد ہوگی بڑی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو پوری کریں گے، اور آپ کو جو جائز مراد ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ شیئر کر دیا کریں، کنجوسی نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ لوگ جو ہیں اپنی پسندیدگی کا اظہار جو ہے ویڈیو کو لائک کر کے کر دیا کریں گے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، اسی طرح کمنٹ بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ کمنٹ کر دیا کریں کہ آپ کو آج کا وظیفہ کیسے پسند آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں لیکن لائک اور کمنٹ کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، تو بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس طرح سے اپنے جو ہے وہ اپنے جذبات کا ضرور اظہار کیا کریں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو وظائف پسند آ رہے ہیں، تاکہ اسی طرح سے ہم آپ کی خدمت جاری اور ساری رکھ سکیں۔ تو دیجیے آج کے مختصر وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔